بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ پہلے یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے خواب میں کچھ دیکھا ہے؟ حضرت عمر نے مسکرا دیے اور اس سوال کا سبب دریافت کیا۔ حضرت کعب فرمانے لگے کہ ہماری کتابوں میں ذکر ہے اس امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے خوابوں کے ذریعے امت کے معاملات کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلتا کہ میرا گمان اس طرح ہے تو وہ گمان سچ ثابت ہو جاتا تھا۔ آپ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک غیر معمولی شکل و شباہت کا آدمی آپ کے قریب سے گزرا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میرے خیال میں یہ شخص دور جہالیت میں کاہن تھا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس سے اپنے خیالات کی تصدیق چاہی۔ وہ کہنے لگا، میں نے آج تک کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا جو کسی مسلمان کو پیش آیا ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بات چھپا لی اور واضح نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، مجھے صحیح صحیح بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا۔ حضرت عمر نے کہا، ہمیں کوئی عجیب اور انوکھی بات بتاؤ جس کی خبر تمہیں تمہارے جن نے دی ہو۔ وہ کہنے لگا، میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میرا مقل جن گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، آپ کو خبر ہے کہ جنات ایک انقلاب آنے کے بعد نہایت ہی خوف زدہ اور ناامید ہو گئے ہیں، وہ اپنا رخت سفر باندھ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ ایک دفعہ میں ان بتوں کے پاس سویا ہوا تھا، اچانک ایک شخص آیا، اس نے بتوں کے نام پر وہاں ایک بچڑا ذبح کیا اور پھر ایک چیخنے والی آواز نے زور سے چیخ ماری۔ یہ اس قدر بلند تھی کہ اس سے بلند چیخ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہائے، ہم مارے گئے۔ ایک صاحب رائے اور فصیح شخص آ گیا جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چل دیا۔ تھوڑے عرصے بعد ہم نے سنا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرد شناس تھے۔ انہوں نے ملہم میں بھی بنایا ہوا تھا، جو واقعہ کہاں نے سنا وہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہوا تھا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بلند ہو کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے 3 ہاتھ زیادہ بلند ہیں۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گری پر پرواہ نہیں کرتے، وہ شہادت کی موت پائیں گے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کو میں نے ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ابو بکر فرمایا کہ اے لڑکے، ابو حفص کے پاس جاؤ، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عوف، اپنا خواب بیان کرو۔ جب میں بیان کرتے کرتے ان الفاظ پر پہنچا کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھلا سویا ہوا آدمی یہ سب کچھ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر باقی خواب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا تو مجھے بلایا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اب مجھے اپنا خواب سناؤ۔ میں نے عرض کی، آپ نے اسے بیان کرنے سے روک دیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس وقت میں نے تمہیں ٹال دیا تھا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے اس خواب کو غلط قرار نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، مجھے تو صرف حضرت ابو بکر کی حیا آ گئی تھی، لہٰذا اب وہ خواب سناؤ۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اپنا خواب سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دیکھ رہے ہو خلافت تو مجھے مل گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گری کی پرواہ نہیں کرتا، تو مجھے امید ہے کہ لوگوں کا میرے بارے میں یہی گمان ہوگا۔
شہادت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو جزیرہ عرب میں رہتا ہوں۔